السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ بہت ہی خوبصورت صورت ہے سورۃ النوح۔ سورت کا جو اصل مقصد، اس کا جسٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو، اس کے دین کو، اس کی توحید کو کیسے لوگوں تک پہنچایا جائے، اور اس پیغام کو پہنچانے میں دنیا میں جس شخص نے سب سے زیادہ ایفرٹ کی وہ نوح علیہ السلام ہیں۔ یعنی بغیر کسی بریک کے، بغیر کسی تنگی، بغیر کسی اکتاہٹ کے انہوں نے جو محنت کی ہے، بہت زبردست مثال ہے ان کی۔ یہ صورت ہم سب کے لیے ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ نبی علیہ السلام کے بعد اب کوئی پیغمبر نے نہیں آنا، تو اس امت کا ہر فرد داعی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں لوگوں کو، اور کس کی اگزامپل بہتر ہو سکتی ہے نوح علیہ السلام سے۔ تو یہ سوچ کر اس کو پڑھیں، اس صورت کو، کہ دین کی دعوت ہم کیسے کریں، کیسے یہ پیغام لوگوں کو دینا ہے، اس میں ہمارا رویہ، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے۔ تو چلتے ہیں صورت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، إِلَىٰ قَوْمِهِ، اس کی قوم کی طرف۔ نوح علیہ السلام کو بھی اپنی قوم کی طرف بھیجا گیا، جیسے تمام پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا گیا نا، سوائے نبی علیہ السلام کے۔ ہر پیغمبر کو ایک خاص قوم کے لیے بھیجا گیا۔ یہ صرف نبی علیہ السلام کا امتیاز ہے کہ ان کو رہتی دنیا تک، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی رسول بنا کر بھیجا گیا، جبکہ باقی جو پیغمبر اپنی قوم کے لیے مخصوص وقت کے لیے آئے تھے، اور ایک خاص ٹائم کے لیے صرف۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا؟ ان انذر قومک، کہ آپ انذار کریں اپنی قوم کو، ان کو خبردار کریں۔ کیا پرابلم تھا ان کی قوم کا؟ آدم علیہ السلام کے بعد، بعض کہتے ہیں کہ 10 صدیاں گزرنے کے بعد، اور بعض جگہ آتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ، جس میں ایک پیغمبر کا ذکر آتا ہے، ادریس علیہ السلام، کہ وہ آئے تھے۔ باقی اور کوئی ایسا نہیں ملتا کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کوئی اور پیغمبر آیا ہو۔ اس دوران سب لوگ توحید پر تھے۔ جب نوح علیہ السلام کا وقت آیا نا، تو لوگ شرک میں اس قدر پڑ چکے تھے، یعنی شرک میں ایسے غرق تھے کہ ان کا جو ریلیجن ہے نا، وہی بالکل شرکیہ بن گیا تھا۔ بت پرستی میں بہت زیادہ غرق تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ نبی تو آدم علیہ السلام بھی تھے، ادریس علیہ السلام بھی تھے، لیکن رسول، آپ دیکھیں کہ رسولوں کی جو تبلیغ ہوتی ہے نا، بہت زیادہ ایگریسو ہوتی ہے۔ نبیوں کا ایسا کام نہیں ہوتا جیسے رسول کا ہوتا ہے۔ نبی اپنی ذات سے ایک طرح سے لوگوں کی تبلیغ کرتے ہیں، مگر ان کا ایسا نہیں ہوتا کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، ایسی بات وہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں نا، جیسے یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، ان کی زندگیوں میں ایسا نہیں ہے۔ تو رسول آ کر لوگوں کو وارننگ دیتا ہے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا نا جو تم کر رہے ہو، تو ختم کر دیے جاؤ گے عذاب سے۔ اب اس قوم کو انذار کی ضرورت تھی کہ باز آ جاؤ شرک سے۔ من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ آئے ان پر دردناک عذاب، دنیا میں آ جائے یا قیامت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ اپنی قوم کو وارن کر دیں کہ تم سیدھے ہو جاؤ ورنہ عذاب آئے گا تم پر۔ اور انذار کیا چیز ہوتی ہے؟ ویسے تو ہم ڈرنے کا معنی لکھ دیتے ہیں، لیکن اصل معنی نا، جیسے اگر کوئی انسان اندھا ہے اور وہ ایسے راستے پر جا رہا ہو جہاں بہت آگے بڑی کھائی ہے، تو کوئی اس کو روک لے کہ دیکھو اس راستے پر اگر جاؤ گے نا تو بہت نقصان اٹھاؤ گے، آگے بہت بڑا کھڈا ہے، آگے ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ انذار۔ اور انذار کرنے والے کو نا نذیر کہتے ہیں۔ تو یہی رسولوں کا مقصد تھا کہ وہ انذار کریں اور تبشیر بھی کریں۔ نذیر اور بشیر بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے۔ اب کوئی کہے ڈرا دیا جب بھائی بہت ڈرا دیا، تو عقل مند تو وہی ہوگا نا جو شکر ادا کرے گا کہ مجھے پتہ چل گیا، مجھے بتا دیا تم نے، اس سے پہلے کہ میں کھائی میں جا کروں مجھے بچا لیا گیا۔ تو دیکھیں بے وقوف جو ہوگا وہی یہی کہے گا کہ ہائے ہائے ڈرا دیا، بس مجھے نہ بتاؤ۔ قال یا قومی، انہوں نے کہا اے میری قوم،
انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے پاس خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں کھلم کھلا۔ یہاں پر نوٹ کریں انہوں نے کیا کہا، یا قومی، اے میری قوم۔ کیا چیز اس میں جھلک رہی ہے؟ کس قسم کا بیہیویئر تھا نا اپنی قوم کے ساتھ ان کا۔ اس لفظ میں بڑی خیر خواہی، بڑی محبت، بڑی اپنائیت ہے کہ اے میری قوم، اے میرے لوگوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا قوم کا، کہ اپنی قوم کو انذار کر دیں، تو قوم کا میں مطلب اپنے لوگوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو۔ اس میں ایسی اپنائیت ہے نا کہ دل میں خود بخود تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ یہ میرے اپنے ہیں، میں ان کو بچا لوں۔ اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا جب ہم کسی کو اسلام کی طرف بلانا ہوتا ہے، ہمارے رویے کیسے ہوتے ہیں؟ اپنے مسلمانوں کو ہی ہم لے لیں، کسی کا حال حلیہ دیکھ کر ہمارا منہ چڑھنے لگتا ہے کہ یا ہوتا ہے کہ یہ میرے اپنے ہیں، میرے ہی مسلمان بہن بھائی ہیں۔ کیا ہمیں ہوتا ہے کہ اے میری قوم، اے میرے لوگوں والے تاثر تو ہمارے نہیں ہوتے؟ اس لیے تو آج دیکھیں نا، ہم دین والے الگ گروپ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ الگ بنا کر، نہ وہ ان کو پسند کرتے ہیں نہ وہ ان کو پسند کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو کچھ زیادہ لفٹ نہیں کراتے۔ کافروں کو کیا ہم نے تبلیغ کرنی ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہمارا رویہ بڑا روکھا سا ہوتا ہے کہ فلاں تو ایسی ہے تو فلاں ویسی ہے۔ اپنائیت نہیں دکھاتے ہم کہ یہ میرے لوگ ہیں، میرے اپنے ہی ہیں یہ۔ یا قومی کے لفظ میں نا پتہ چلتا ہے کہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا میں اپنا خیر خواہ ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں۔ انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے پاس وارن کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنائیت دکھائیں نا، تو یہ نہ ہونا کہ اپنائیت دکھاتے دکھاتے اتنے غرق ہو جائیں کہ کسی کو اب سیدھی بات نہیں بتانی مجھے، بس پیار محبت ہی میں دکھاؤں۔ نہیں، اس کو کچھ ایسا نہ کہہ دینا کہیں خفا نہ ہو جائے۔ اور دوسری طرف جب ہم بتانے پہ آتے ہیں تو پھر اپنائیت اتنی روڈ ہو جاتے ہیں کہ اپنائیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا پیغام دیا نوح علیہ السلام نے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی۔ عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ عبادت میں خضوع اور تذلل۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا خشوع و خضوع، تو خضوع کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی دب جانا، جھک جانا۔ اور تذلل جیسے ہم کہتے ہیں نا ذلت، تو عاجزی۔ اور یہ دونوں چیزیں انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی خوف کے ساتھ ہونا، تب عبادت بنتی ہے۔ اب کہنے کا تو ہم سبھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، مگر کیا واقعی میں ہم عاجزی دکھاتے ہیں، دب کے دکھاتے ہیں؟ نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں میری عقل زیادہ ہے، مجھے جو زیادہ سمجھ آتا ہے میں وہی کروں گی، یہ احکامات میرے مطابق نہیں ہیں۔ تو پھر ہم نے کیا بتایا؟ کیا یہ عاجزی ہے؟ انہوں نے کہا عبادت کرو اللہ کی۔ سب سے پہلے عبادت کا درس، ایک اللہ کی عبادت، اور یہ تمام انبیاء نے سکھائی ہے اپنے قوم کو۔ جب ہم بھی کسی کو بلائیں نا تو ایک اللہ کی طرف بلائیں، شخصیات کی طرف نہیں، اولیاء اللہ کے قصوں کی طرف نہیں، ایک اللہ کی طرف۔ اللہ سے جوڑیں لوگوں کو، اپنی ذات سے نہیں، اپنے فرقوں سے نہیں۔ واتقوہ، اور ڈرو اس سے، واطیعونی، اور اطاعت کرو میری، کیونکہ پیغمبر کی اطاعت ہوگی تو اللہ کی اطاعت ہوگی نا۔ پیغمبر کے ذریعے ہی تو دین پہنچتا ہے۔ پیغمبر کو پکچر سے اگر ہم نکال دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی صحیح سے نہیں ہو سکتی، اطاعت کا حق بھی ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبادت بھی کیسے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو معاف کرے، ہم نے اپنی عبادات کے طریقے بھی بنا لیے ہیں۔ جس دن کو ہم بس سمجھ لیں مبارک رات ہے، خود ہی سے اسی رات عبادت شروع کر دیتے ہیں، خود ہی سے جس دن روزے کی فضیلت رکھ لی اسی دن روزہ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب تک پیغمبر سے کوئی چیز ہمیں نہ مل جائے نا، ہم خود ہی سے نہیں کر سکتے۔ عبادت بھی وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دیا، اس کے علاوہ کوئی ایکشن عبادت نہیں بن جائے گا۔ اسی وجہ سے دیکھیں ہمارے پاس صرف دو ہی چیزیں ہیں جو رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہیں، قرآن اور سنت، دیٹس اٹ۔ لوگ کہتے ہیں نا ہر شے نیکی تو ہے، نہیں، لیکن آپ عبادت بھی نہیں کر رہی ہے۔ عبادت میں کیا ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دو، جو طریقہ اللہ نے بتا دیا نا ہم اس سے نکل رہے ہیں، تو پھر اس میں حرج ہی حرج ہے۔ ہمیں کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا۔ آج کل تو ایسی اللہ معاف کرے نمازیں بنا دی ہیں، پہلی رکعت میں 50 دفعہ یہ پڑھ لو، 1000 دفعہ دوسری رکعت میں یہ پڑھ لو، ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی نماز نہیں بتائی، سیدھی فرض نماز بتائی، اور نفل نمازوں میں جو بھی تلاوت آپ کر لیں وہ بتایا۔ جب آپ کے پاس ایسا کوئی میسج آئے نا تو سمجھ لیا کریں کہ اس کا تعلق نہیں ہے قرآن و حدیث سے۔ عبادت کا راستہ ہم نے کہاں سے لینا ہے؟ قرآن و حدیث سے۔
کئی لوگ ادھر ادھر کی چیزیں پکڑ لیتے ہیں جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں بعد میں۔ دوسرا اللہ کا ڈر، تقوی۔ پہلے بھی تقوی پر ہم نے بات کی تھی۔ تقوی کے معنی بچنا۔ کیسے بچنا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا۔ انسان اپنے آپ کو بچا کر رکھے گناہوں سے، یہ تقوی ہے۔ اس کا مطلب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے جو 3 پوائنٹس بتائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عبادت ہم کرتے ہیں نیکی کا کام کر رہے ہیں، مگر تقوی اگر نہیں ہے تو پھر پورا پیکج نہیں لیا ہم نے، آدھی چیز لی اور آدھی چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ ایک پیر باہر ہے اور ایک اندر ہے۔ جب بھی ہم کوئی عبادت کرتے ہیں نماز روزہ اگر کر لیں ہم، تو ہمیں بڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ اب کوئی نہیں، تھوڑے گناہ بھی ہو گئے تو کیا، میں اتنی نیکی بھی کے کام بھی تو کر رہی ہوں۔ نہیں، تقوی تو عبادت کر رہے ہو لیکن ساتھ ساتھ گناہ سے بھی بچنے کی بھی ضرورت ہے بہت زیادہ، اور ساتھ اطاعت رسول۔ جب تم یہ کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ دیکھیے نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا جو یہاں سے ہمیں پیٹرن پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہاں پر جو نوح علیہ السلام کی تبلیغ کی بات کی اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو، تو دوسرے کو ہوتا ہے یہ کہ اچھا مجھے سے کیا ملے گا، تو فوراً آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ تمہارے لیے کیا ہے، یغفر لکم من ذنوبکم، بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں میں سے۔ من کے یہاں کے 2 معنی ہیں۔ ایک مطلب تو کہ تمہارے گناہوں میں سے، بعض تمہارے گناہ بخش دے گا وہ، بعض گناہ میں وہ گناہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن جو حقوق العباد ہے اس کے لیے تو شرط ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی ان کو کلیئر کیا جائے۔ اگر کسی کا حق مارا ہوا ہوگا تو اس کا حق اس کو دیا جائے، کسی کے ساتھ اگر کوئی ظلم زیادتی کی ہے تو مداوع کرنے کی کوشش کی جائے، تو وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ دوسرا اس کا معنی مفسرین لیتے ہیں کہ من سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تمہارے سارے ہی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور جب نوح علیہ السلام ان کو بلا رہے تھے ایک اللہ کی طرف، اطاعت کی طرف، تقوی کی طرف، تو مطلب ان کو ایمان لانے کا کہہ رہے تھے کہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا وہ۔ ایک انسان جب ایمان لے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد زندگی کے جتنے بھی بڑے گناہ ہیں، مثلاً کوئی بوڑھا ہو کر اگر اسلام لے آتا ہے، پوری زندگی اس نے شرک سے گزاری ہوئی ہو، غلط کام اور بھی بہت سارے کیے ہوں، لیکن اسلام لانے کے بعد وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج پیدا ہوا بچہ۔ تو یہ پوائنٹ ایک موٹیویشن ہے کہ دیکھو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور موٹیویشن کیسے ہے؟ ہر انسان کے اندر دیکھیں گناہ کرنے کے بعد گلٹ رہتا ہے، ایک بوجھ سا دل پر ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ہر گناہ کرنے پر یہ بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کا وے آؤٹ اگر لوگوں کو نہ ملے تو لوگ پھر خودکشیاں کر لیتے ہیں، لوگوں کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اتنے گلٹ میں وہ رہتے ہیں کہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ میں نے غلط کیا ہے۔ بعض لوگ اتنا زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے پھر۔ تو سبحان اللہ، میرے رب اتنا رحمان ہے اس کو پتہ ہے میرے بندے اس گلٹ میں رہ کر کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک دروازہ کھول دیا، اور وہ ہے توبہ کا دروازہ۔ توبہ کر لو لوگوں، تو تمہاری پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ایمان اگر لے آؤ گے تو ایسے ہو جاؤ گے جیسے نیا انسان۔ کوئی بھی بہت زیادہ اگر بھٹکا ہوا ہے گلٹ میں ہے، اس کو کسی پہ چین نہیں آ رہا، کہ تو یہ توبہ اتنا بڑا ریلیف ہے۔ یہ نہیں سوچیں کہ یہ ان کو کہا گیا، ہمیں بھی سارے کام اگر تم نے کوئی غلط کیے ہیں زندگی میں تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حجر مبرور کا دیکھیں ہمیں بتایا گیا کہ انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج پیدا ہوا بچہ۔ حضرت عمر بن عاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کروں اور اسلام لے آؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہاتھ بڑھایا تو عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ایک شرط لگاؤں، میں شرط لگانا چاہتا ہوں اسلام لانے سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ تو عرض کرتے ہیں میری پچھلی زندگی کا کیا بنے گا، میرے جو پہلے گناہ ہیں ان کا کیا بنے گا، یہ بتائیے۔
عمر بن عاص اسلام کے بہت زیادہ مخالف تھے، ان کو پتہ تھا میں نے کیا کیا ہوا ہے ساری زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام سے پہلے کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، اور حج اس سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ تو یہ نہ فکر کرنا، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ بخش دے گا تمہارے گناہوں کو، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مہلت دے گا ایک مقررہ مدت تک، یعنی تمہارا جو لائف سپین ہے جتنی تمہاری زندگی ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ تمہیں ٹائم دے گا، کیونکہ اگر تم باز نہ آئے تو کیا ہوگا؟ پھر تو عذاب علیم سے پہلے ہی ختم کر دیے جاؤ گے۔ جو تمہارا نارمل زندگی کا ٹائم ہے وہ بھی تمہیں کمپلیٹ نہیں کر سکو گے، پہلے ہی ختم کر دیے جاؤ گے۔ دیکھیے، آپ قوم عاد کو، قوم سمود، قوم لوط پورا لائف سپین نہیں کمپلیٹ کر سکے تھے، بیچ میں عذاب آ گیا تھا سب تہس نہس، بچہ ختم کر دیا گیا تھا۔ سے پتہ چلتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی نحوست ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایسا عذاب یا ایسی وبا آتی ہے کہ انسان اسی وبا میں ختم کر دیا جاتا ہے، اور بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو کرنے سے یا تو اس کی زندگی میں برکت ہو جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ واقعی اس کی زندگی بڑھا دیتا ہے، جیسے صلہ رحمی کرنے سے۔ یہ تو حدیث میں بھی ہے اس کا مطلب ہے کچھ کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے یا تو خیر کا دروازہ کھل جاتا ہے یا شر کا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تقدیر تو لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ بندہ کیا کرے گا، تو اس کے مطابق لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے دعا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس طرح والدین کے ساتھ نیکی کرنا اس سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو یہاں پر وہی بات کہ اگر تم لوگ صحیح ہو جاتے ہو تو عذاب سے بچ جاؤ گے، اپنا لائف ٹائم کمپلیٹ کرو گے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ ٹائم دے گا، جو بھی تمہارے جینے کی مدت ہے وہ پوری کر لو گے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک اللہ کی جو مقررہ مدت ہے جب وہ آ جائے گی تو پھر ڈیل نہیں دی جائے گی۔ جو موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ دن اگر آ گیا تو پھر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انسان سوچتا ہے دیکھتا بھی اپنے سامنے جنازے اٹھتے ہوئے، اپنے سامنے قبروں کو بھی دیکھتا ہے، بس اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میری نہیں آنی، کہہ بھی دینا ہاں مرنا سب نے، مگر وہ یقین وہ دل میں آتا ہی نہیں ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ وقت آ جائے گا تو تم نے تو پھر جانا ہی ہے، مگر اگر تم ایمان لے آؤ گے تو معاف کر دیے جاؤ گے، بخش دے گا وہ تمہارے سارے گناہ۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ پھر آگے نوح علیہ السلام کی ایک اور بات آتی ہے، قال ربی، آپ دیکھیے گا آیت نمبر 5 سے لے کر 27 تک نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو بات کر رہے ہیں ان کے ڈائلاگس ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کا حال بیان کر رہے ہیں، جو بھی لوگوں نے کیا ان کے ساتھ وہ اللہ کو سنا رہے ہیں۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو پکارا ہے رات اور دن، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا دین کی طرف، توحید کی طرف۔ اب کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ انہوں نے کیسے دن رات قوم کو بلایا ہے؟ وہ پتہ ہے تو کیوں بتا رہے ہیں؟ پھر باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو واضح کرتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے، اس کو اپنا دکھ بیان کرے، اپنا حال بیان کرے، نہ کہ جا کر ہر وقت انسانوں کو اپنا دکھڑا سناتے رہیں۔ نہیں، پہلے دکھ اپنا اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اس کے آگے رکھیں۔ ہاں، اگر کسی کی مدد آپ کو چاہیے تو ضرور مانگ سکتے ہیں، کسی سے اپنا مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں، مگر پہلے اپنا حال، اپنا دل اللہ کو بتائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ اس کو تو پتہ ہی ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرنا سیکھیے خدا کے لیے، اس سے باتیں کیا کریں۔ اس سے باتیں کرنے کے لیے تو زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، دل ہی دل میں کر لیا کریں۔ تو نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ، میں نے ان کو دن رات پکارا ہے، دن رات میں نے ان کو توحید کی طرف بلایا ہے، اور انہوں نے یہ کام 24/7 کیا۔ اور یہ ایک 2 دن یا 2 سال کی بات نہیں ہے، 950 سال، 9.5 centuries۔ سوچ سکتے ہیں ایک دن کیسے گزارا ہوگا انہوں نے۔ اس میں یہ نہیں کہ میں بور ہو گیا ہوں، اب میں اکیلا ہوں، یہ تو اتنے سارے ہیں، میں تھک گیا ہوں، میرا اکیلے کرنے سے کیا ہو جائے گا، یہ سوچ کر اگر بندہ بیٹھ جائے تو بس بیٹھ ہی جائے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے کام جو ہے اس کا کرائٹیریا ڈیفرنٹ ہے، یہ اور کاموں جیسے نہیں ہے، جیسے دنیا کے کام ہم کرتے ہیں
یہاں پر اگر ٹیسٹ دے دے کوئی تو ہم تو نمبر دیکھتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ اگر میں آپ کو ٹیسٹ دوں تو اس پر آپ کے کتنے گھنٹے لگا رہے ہیں آپ. کوئی 6 گھنٹے لگا کر پڑھتا ہے, کوئی 10 گھنٹے لگا کر پڑھتا ہے, کوئی 1 گھنٹے میں ہی اس کو سب کچھ یاد ہو جاتا ہے. ہم تو نمبر دیکھ کر کہتے ہیں نا کہ لگتا ہے اس نے بڑا پڑھا ہے, اس نے بڑی محنت کی ہے. نہیں, بعض دفعہ کسی اور کی محنت بہت زیادہ ہوتی ہے مگر نمبر اتنے نہیں آتے. تو یہ تو ہمارا دنیا کا کرائٹیریا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کرائٹیریا ہے نا ڈیفرنٹ ہے. وہ نمبر نہیں دیکھتا, وہ دیکھتا ہے کہ تمہاری کوشش کیا تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے پیچھے کتنے لوگ آئے, کتنے فالوورز تھے. جانتے ہیں نوح علیہ السلام کے فالوورز کتنے تھے؟ کسی جگہ آتا ہے 12 تھے, کسی جگہ آتا ہے 40, اور جو میکسیمم آتا ہے نا وہ میکسیمم کیا آتا ہے 82. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا قیامت کے دن کوئی پیغمبر آئے گا جس کے ساتھ 10 لوگ ہوں گے, کوئی پیغمبر آئے گا جس کے ساتھ 2 لوگ ہوں گے, اور کوئی پیغمبر آئے گا بالکل اکیلا ہی وہ جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ, ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا, کسی نے ان کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. تو نعوذ باللہ کیا وہ فیل ہو گئے تھے؟ نہیں, کیونکہ اللہ کے ہاں نا یہ چیز دیکھی ہی نہیں جاتی. یہ تو ہماری نادانی ہے نا, ہم سوچتے ہیں کسی کا درس پر اگر ہم گئے تو دیکھا کتنے لوگ ہیں, 2-4 ہیں تو چھوڑو, اس کا مطلب کوئی خاص نہیں ہوگا درس. ہم دیکھتے ہیں تعداد کو, جدھر لوگ زیادہ ہوں گے نا, جتنے فالوورز ہوں گے ہم ادھر ہی چل پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو دیکھنا ہے کہ اس کی محنت کتنی تھی. نوح علیہ السلام کوئی عام پیغمبر نہیں ہے. 5 اولو العظم پیغمبروں میں سے نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. 5 اولو العظم پیغمبر, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 5 ٹاپ کے ہیں یہ پیغمبر, لیکن لوگ ان کے ساتھ بہت کم ہیں. ہمارے مطابق تو 82 کی تعداد کچھ بھی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا, اللہ تعالیٰ نے تو ان کی ایفرٹ دیکھنی ہے, ان کی قربانی دیکھنی ہے, دن رات کی ان کی محنت دیکھنی ہے. 950 سال صبر کے ساتھ چلتے رہنا آسان ہے کوئی؟ ہمیں 2 دن کوئی کہتے ہیں نا کیا آپ میرے پیچھے پڑ گئی ہیں, نہیں سننا مجھے, میں نے آپ کو ایک دفعہ کہہ دیا ہے, تو ہم خود اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لے, بھائی مجھے اب اس کو نہیں بتانا, مجھے باتیں نہیں سننی. کوئی آسان کام ہے 950 سال کسی کی باتیں سننا؟ صرف باتیں نہیں, ہم آگے بھی ان کے رویے دیکھیں گے کہ کیا کرتے تھے وہ. جتنی بڑی قربانی ان کی تھی نا, جتنا اخلاص, جتنی بڑی ڈیڈیکیشن ان کی ہوگی نا, اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ہی نوح علیہ السلام کا انعام بھی رکھا ہے. اللہ اکبر. تو ہم بھی نا اپنے آپ کو اس راستے میں کھپائیں, اس راستے میں اپنی پوری ایفرٹ ہم لگا دیں اخلاص کے ساتھ. یہ نہ دیکھیں کہ لوگ مجھے سنتے نہیں, لوگ دلچسپی نہیں لیتے, مانے لوگ یا نہ مانے. منوانا ہمارا کام نہیں ہے, پہنچانا ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم سے کیوں تم نے کسی کو نہیں منوایا تھا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور پوچھنا کہ تم نے پہنچایا تھا یا نہیں. اور پہنچانا بھی سر سے اتارنے کی بات نہ ہو, پورے اخلاص کے ساتھ, پوری چاہ کے ساتھ پہنچانا کہ جتنا ہو سکے کوشش میں کر لوں کہ دوسرا مان جائے. دیکھیں نوح علیہ السلام نے نا کیسے اپنا دکھڑا اللہ تعالیٰ کو سنایا. اللہ نے ایسے ہی ان کے الفاظ نا قرآن میں بتائے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کو پڑھیں گے کہ کیسی ان کی تڑپ تھی. اور یہ تڑپ اگر انسان میں نہ ہونا تو انسان پھر کام نہیں کر سکتا. وہ تڑپ کی انسانیت کسی طرح بچ جائے. اللہ اکبر. کروڑوں رحمتیں ہوں تمام رسول اور پیغمبروں پر. اللہ تعالیٰ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرمایا ہے, نبی آپ کیوں اپنی جان ہلکان کرتے ہیں ان کے پیچھے, کیوں اپنی جان انہوں نے ہلکان کی ہوئی تھی, کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے نا اس کا انجام کیا ہے. ہمیں تو آج اپنی امت کو بھی دیکھ کر تڑپ نہیں آتی, کافروں کے لیے تو ہم چھوڑیں. ہمیں اتنا بھی نہیں ہوتا کہ میرے لوگ یہ کہاں جا رہے ہیں, یہ میرے اپنے مسلمان بھائی ہیں, بہن ہیں, کس گھڑے میں یہ جا گریں گے. کتنے لوگ بے نمازی ہو چکے ہیں, کتنوں نے دین چھوڑ دیا ہے, گناہ کبیرہ میں پڑے ہوئے ہیں, ہمیں پرواہ ہی نہیں. ہم اتنے بیزی ہیں اپنی لائف میں, ہمارا کام ہے کیا مولوی کرے نا, یہ کوئی اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا. یہ جو ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے نا, ایک دن میں نہیں ہوا, یہ اس میں بڑے سال شیطان کی محنت ہے. ہاں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لوگ روزانہ جا رہے ہیں دنیا سے, مجھے کیا, میں اپنی ریلیکسیشن سے نکلنے کو تیار ہی نہیں ہوں. جلدی ہم تھک جاتے ہیں, تھوڑا سا کام کر لیں, تھوڑا پڑھ لیا تو بس اب سارا دن میں ریلیکس کروں گی. ایسے نہیں ہوتا کام. پھر انہوں نے رات دن اپنے لگائے, رات دن لوگوں کو بتایا.
یہ آگ نا ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی. تو کہتے ہیں میں نے اللہ دن رات ان کو بلایا ہے. فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا. اللہ جتنا میں نے ان کو دعوت دی، جتنا ان کو میں نے پکارا ہے، بلایا، دور ہی بھاگے، فرار ہی ہوئے ہیں میرے سے. بعض دفعہ دیکھیں اپنے گھر میں بندہ چاہتا ہے نا کہ یہ بس راستے پر آ جائے، اس کو ہدایت مل جائے، تو اتنا ہی وہ دور بھاگتا ہے. اس میں خیر بعض دفعہ اپنا ہی ہمارا قصور ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں. ہدایت جو ہے نا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جتنا نوح علیہ السلام بتاتے نا، اتنا ہی وہ چڑھتے، اتنا ہی وہ بھاگتے تھے دور. انسان کبھی کبھی سوچتا ہے نا سنوں گا تو پتہ نہیں بھاگ جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا تو بس میں بھاگ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ تم سوچتے ہو تم بھاگ رہے ہو، تو بھاگ تو تم اللہ کی طرف ہی رہے ہو، کیونکہ تم تو اس سے جلدی ملنے والے ہو. جاؤ بھاگو، کتنا بھاگ سکتے ہو بھاگو. زمین و آسمان کے کنارے کراس کرنے کی کوشش کر لو، بھاگ نکلو. نہیں بھاگ سکتے تم، روز بروز تم اسی کی طرف بڑھ رہے ہو، بھاگ کر تم اسی کی طرف جا رہے ہو. اینڈ تمہارا اللہ کے سامنے ہی ہوگا، وہیں اپنے آپ کو تم کھڑا ہوا پاؤ گے.